السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں آج کی ویڈیو میں ایک ایسے بچے کی کہانی لے کر آؤں گی جو صرف 15 سال کی عمر میں ہی اس کے اوپر 7 قسم کے جنات یا شیطان حاوی ہو گئے تھے۔ یہ کہانی میں آپ کو آج کی ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گی، کیونکہ میرے پاس ایسی 2 چھوٹی کہانیاں بھی موجود ہیں جن میں ایک جن کی ایگزسٹنس اور ایک فیمیل جنات کا ذکر بھی ہے۔ تو آئیے پہلے وہ ہم دونوں کہانیاں سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آج کی مین کہانی کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ناہید ہے۔ ہم 6 بہنیں ہیں۔ گھر کا کام بھی ہم بہنوں میں بنٹا ہوا تھا، جیسے ایک بہن ایک کام کر لے اور دوسرے بہن دوسرا کام کر لے۔ میری پڑھائی بھی ساتھ کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ پڑھائی کافی ٹف تھی، تھوڑا بہت برڈن پڑا ہی رہتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر لوگوں کا آنا جانا بھی کافی رہتا تھا۔ اکثر بڑے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ رات کے وقت ساری صفائی کر کے سونا چاہیے، کچن میں برتن بھی نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ شیطان رات کو آتے ہیں اور یہ برتن چاٹتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے صرف سنا ہی تھا۔ ایک دن ہمارے گھر کافی بڑی دعوت ہوئی تھی اور میں نے پڑھنا بھی تھا۔ ہم کافی تھک بھی گئے تھے۔ امی نے ہمیں کہا کہ بچوں برتن دھو کر صفائی کر لیٹنا، لیکن ہم نے اس دن اپنی امی کو کہہ دیا تھا کہ نہیں امی، آج تو بہت زیادہ ہم تھکے ہوئے، آج ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم صبح اٹھ کر کام کریں گے۔ پھر امی سونے چلی گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک دم امی کی چیخ کی آواز آتی ہے۔ ہم فوراً گھبرا کر اٹھے۔ ہم گئے امی کے کمرے میں، امی سے پوچھا امی کیا ہوا ہے؟ امی ڈر کے اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امی کے بازو پہ کچھ ناخون کے نشان ہیں کہ کسی نے امی کو مارا ہو۔ امی کہتی ہیں یہ دیکھو میرے بازو پہ نشانات ہیں۔ ہم نے جب دیکھا ہم بھی کافی گھبرا گئے کہ یہ کس نے مارے ہیں۔ امی بتاتی ہیں کہ یہ کچھ شیطانی قوتیں جو کافی بھیانک تھے، اتنے بھیانک کہ ان کی طرف دیکھا تک نہیں جا رہا تھا۔ وہ کچن میں برتن عجیب اور کافی بھیانک طریقے سے چاٹ رہے تھے۔ امی نے جب ان کی طرف دیکھا تو امی کے بازو پہ کسی نے کافی زور سے چھیل کر امی کو اٹھایا۔ امی کے بازو سے اس وقت بھی خون نکل رہا تھا۔ وہ دیکھ کر ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ امی کا خواب تو ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ بازو ہمارے سامنے ثبوت تھا کہ امی جو کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں۔ امی کافی ڈری ہوئی تھی۔ امی نے بولا کہ کلمہ پڑھو اور سارے برتن اسی وقت دھو کے سو۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں 50 سال کی ہو چکی ہوں اور آج تک میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ کبھی بھی سونے سے پہلے گھر اور اپنا کچن گندا رکھ کر نہ سویا کریں۔ اس ویڈیو سے یہ تو ضرور ثابت ہو ہی جاتا ہے کہ جو بھی بڑے کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے اسلام میں رات کو صفائی کر کے سونے کا ہی حکم ہے، ورنہ پوری رات وہ گندگی پڑی رہتی ہے۔ اس سے کہتے ہیں کافی گھر میں نحوست بھی آتی ہے، اور جنات جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ گندی چیزوں پر ہی آتے ہیں، تو اس طرح وہ آپ کے گھر میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ کہانی کافی سالوں پہلے کی ہے۔ ایک لڑکی مجھے ملی تھی، وہ کافی خوبصورت، لمبے لمبے اس کے بال، اس کی آواز بھی بہت پیاری اور وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے شادی کی۔ ہماری شادی کے بعد کافی اچھے دن گزرتے تھے، لیکن شادی کے دن اس نے مجھ سے ایک عجیب قسم کی شرط رکھوائی تھی، جو اس نے کہا تھا کہ ہماری پوری زندگی وہ چلے گی۔ وہ شرط یہ تھی کہ وہ کہتی تھی کہ آپ کبھی بھی جب بھی گھر میں آئیں گے
تو آپ بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر نہیں آئیں گے۔ یہ بات مجھے تھوڑی عجیب سی لگی تو صحیح کہ یہ کس قسم کی شرط ہے، لیکن اس ٹائم میں مان گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی اپنی چیز ہو یا کوئی پرسنل چیز ہو۔ میں نے اس میں زیادہ دخل نہیں دیا اور میں نے اس کو کہا کہ جو تم کہہ رہی ہو وہ مجھے منظور ہے، میں آئندہ کبھی بھی بغیر نوک کیے گھر میں نہیں آؤں گا۔ اسی طرح ہماری پوری زندگی گزر گئی، ہمارے بچے بھی ہوئے اور بہت خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ میری بیوی ہر جگہ جاتی تھی، محلے میں جاتی تھی، گھومنے جاتی تھی، سب کچھ نارمل ہی چل رہا تھا۔ کبھی بھی کوئی ایسی چیز مجھے نہیں فیل ہوئی کہ جو الگ ہو۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن مجھے ہوا کہ یہ بھی ایک عجیب سی شرط تھی۔ میں نے اس بارے میں کافی سوچا اور ایک دن میں نے ٹھان لی کہ میں اس بار دروازہ کھٹکھٹائے نہیں جاؤں گا۔ جو بھی ہے ہم ایک رشتے میں ہیں اور ایسی کیا ہی وجہ ہے جس پہ مجھے منع کیا گیا۔ ایک دن میں نے گھر جلدی جانے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر گیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ہی گھر میں آ گیا۔ میں جب گھر میں آیا ہوں، جو نظارہ ہوتا ہے وہ ایک ایسا نظارہ تھا کہ میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں اپنے گھر میں آیا ہی نہیں ہوں۔ وہ سب دیکھ کر میری ٹانگوں میں سے جان نکل گئی اور وہ یقین کے قابل چیز ہی نہیں تھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ گھر ایک عجیب و غریب حالت میں ہے۔ لائٹ ساری بند ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن اتنی روشنی ہے کہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میرے سامنے ایک عجیب سی بھیانک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کی ٹانگیں چولہے میں تھی، یا آپ سمجھ لیں آگ میں تھی۔ اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں کافی لمبی ہوئی ہیں جن سے وہ کام بھی کر رہی تھی۔ لمبے اس کے بال تھے جو ہوا میں تھے جیسے کھڑے ہوئے ہوں۔ اور اس عورت کا جو چہرہ تھا، عورت کہوں یا کوئی جن کہوں، اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی اپنی جگہ پر تھیں ہی نہیں اور اس کا باقی چہرہ جلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں دیکھ نہیں پا رہا تھا، اور وہ نظارہ دیکھتے ساتھ ہی میں نے اتنی زور سے چیخ ماری۔ پہلے تو میں فریز ہو گیا تھا کہ یہ سب چل کیا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی ہمت کی کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا اگر میں وہاں سے نہ ہلا تو شاید وہ چیز مجھے بھی کھا جائے گی۔ میں نے چیخ ماری اور میں بہت ہمت کر کے گھر سے باہر نکلا۔ میں نے چیخیں مار کر سب کو بلایا، سب میرے پاس آئے اور میں نے ان کو بولا کہ اس گھر میں کوئی چیز ہے۔ جب سب لوگ نارمل ہوئے، اس گھر میں جا کر دیکھا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں جب گیا، میں دیکھا نہ وہاں میری بیوی تھی اور نہ ہی میرے بچے۔ پھر زیادہ پوچھ تاچھ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک عورت معمولی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک جننی تھی جو کہ ایک فیمیل جن تھی۔ نہ کہ وہ خود بھی غائب ہو گئی بلکہ ساتھ کے ساتھ میرے بچے بھی لے کر چلی گئی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب معاملہ کیا ہے۔ میں پھر کسی بندے کے پاس گیا، وہ کافی علم رکھنے والے بندے تھے۔ انہیں جب میں نے ساری واقعہ اور ساری بات بتائی تو انہوں نے یہی کہا کہ جنات سے شادی ممکن ہے، جنات سے شادی بھی ہو سکتی ہے اور جنات عشق میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں پہلی پہل تو تم نے خود کی تھی، لیکن اس نے تمہارے ساتھ شادی کی اور بغیر تمہیں بتائے کہ وہ ایک انسان نہیں، وہ تمہارے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اور شاید اسی لیے اس نے یہ شرط تمہارے سامنے رکھی تاکہ وہ تمہارے آنے سے پہلے اپنے انسان کے حلیے میں آ کر تمہارے سامنے آئے۔ لیکن اس کی اصلیت، جنات کی اصلیت ایک کافی خوفناک ہوتی ہے۔ نہ تو ان کی شکل و صورت ہماری جیسی ہوتی ہے، نہ ان کی حرکت اور نہ ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا۔ وہ ایک بالکل مختلف ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک جن کے بچے بھی جن ہوتے ہیں، جن کو جنزادہ یا جنزادی کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر ہی جاتے ہیں۔
آج کی ہماری مین کہانی کا وقت آ گیا ہے۔ ساتھ کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ بچہ ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا۔ 14-15 سال کی عمر میں ہی اس کے ساتھ یہ ایک بھیانک حادثہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی اور اسی طرح اس کی وفات بھی ہو گئی۔ یہ سلسلہ کس طرح شروع ہوا، کیسے ہوا اور یہ کس حد تک لے کر گیا، آئیے سنتے ہیں۔ یہ کہانی میرے دیور کی ہے، جو میرے کزن بھی تھے۔ میں بچپن سے اس کو دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کا نام عثمان ہے۔ وہ ایک کافی پیارا، سمجھدار اور ایک 15 سال کا لڑکا ہے۔ ہمارا گھر راولپنڈی میں تھا۔ ہم وہاں اپنا نیا گھر بنوا رہے تھے اور وہیں ہم نے رینٹ پہ ایک گھر لیا تھا، جہاں ہم سب رہا کرتے تھے۔ ہم ایک جوائنٹ فیملی تھی اور ایک ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ عثمان کو پتنگ بازی کا کافی شوق تھا۔ وہ روز چھت پہ جا کر پتنگ اڑایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی پتنگ کہیں گر گئی تو وہ اسے لینے کے لیے وہاں گیا۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک انگریزوں کا قبرستان ہے۔ وہ وہاں سے جب آیا ہے تو اس کو کافی سخت بخار تھا۔ بخار میں تپ رہا تھا اور کافی طبیعت خراب تھی۔ اس کو کافی جگہ چیک اپ کروایا، لیکن دن بہ دن طبیعت اور مزید خراب ہونے لگ گئی۔ کہیں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے، یا اگر کوئی دوائیاں دیتا بھی تھا تو اس پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ پھر کافی دن بعد جب ہم اس کو کسی عالم کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں قبرستان پہ جب یہ وہاں پر گیا تو اس نے ادھر جا کر ناپاکی کر دی تھی، اور وہاں پہ جن کے بچے بھی موجود تھے، اور اب وہ اس پہ حاوی ہو گئے۔ دن بہ دن طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پڑھائی بھی کہیں پیچھے ہی چھوٹ گئی تھی۔ خود سے باتیں کرتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ کسی سے مخاطب ہوتا ہے۔ کوئی مہمان بھی آتا تھا تو ڈرتے تھے اس سے۔ وہ تو پاس سے گزرتے ہوئے بھی شخص کو تھپڑ لگا دیتا تھا، بغیر کسی وجہ کے روتا تھا یا کبھی ہنسنے لگ جاتا تھا۔ وہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا، یہ نہیں اپنی ہی الگ سی دنیا میں رہتا تھا۔ کسی سے باتیں نہیں کرتا تھا۔ جب اس سے پوچھو کہ کیا ہو رہا ہے، کہتا تھا کچھ بھی نہیں، اور اگر پوچھو عثمان آپ کس سے باتیں کر رہے ہو تو وہ کہتا تھا کسی سے بھی نہیں۔ وہ ہمیشہ اکیلے اور اندھیرے میں رہنا پسند کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ گھر سے بھاگ گیا۔ اس وقت راولپنڈیوں میں گلیوں میں بھینسوں والے طبیلے بھی ہوتے تھے، اور وہاں جا کر وہ چھپ جاتا تھا۔ پھر وہاں ایک جانے والے انکل تھے، وہ آ کر بتاتے تھے کہ عثمان اس جگہ پر چھپا بیٹھا ہے۔ پھر اسے وہاں سے لایا جاتا تھا، نہلا دھو کر کپڑے بدلائے اور پھر کھانا کھلا کر اس کو سونے کو کہہ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح وہ کوئی 5-6 بار گھر سے لاپتہ ہو جاتا تھا۔ ایک دن تو جب اٹھے تو وہ گھر میں تھا ہی نہیں۔ وہ پھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ دوست تو اس کے تھے ہی نہیں، ایسے ہی کسی ویران جگہ پہ جا کر چھپتا تھا۔ ڈھونڈ کر ایسے ہی 6 ماہ گزر گئے۔ بعد میں جب وہ ملا، راولپنڈی میں ہی ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ اس کو لے کر آئے۔ جب وہ آیا تو وہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ لمبے اس کے بال تھے، ناخن لمبے لمبے، اور بہت برا اس کا حال تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ یہ میرا گھر ہے یا یہ میرے ماں باپ ہیں۔ اس کا کئی بار ہر جگہ سے علاج کی کوشش کی، لیکن وہ جن اس کی جان چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں تھے۔ وہ ایک بدلے پہ تھے کہ اس نے ہمارے بچوں پہ ناپاکی کی ہے، ہم اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ میں جب بھی اس کے پاس آ کر بیٹھتی تھی، بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ عجیب ہی برتاؤ کرتا تھا۔ اپنی انگلیوں کے ساتھ لگا رہتا تھا، عجیب طرح مروڑتا تھا، ہلاتا تھا اور بولتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ ساتھ بیٹھے بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ کئی دفعہ پتہ ہوتا تھا کہ سرگوشیاں کر رہا ہے، اور جب آپ سننے کی کوشش کرتے تھے تو وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ اس کو اتنی بھوک لگتی تھی، ہر 2 منٹ بعد اس کو کھانا چاہیے ہوتا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ کہتا تھا کہ مجھے کھانا دے دو، اور جب بھی بولتے تھے کہ عثمان آپ نے ابھی کھایا ہے کھانا، تو کہتا تھا میں نے کب کھایا ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے کھانا دے دو۔ حالات اس کے بہت ہی خراب تھے، سب تنگ بھی پڑ جاتے تھے۔
2 دفعہ 6 دفعہ اتنی بار کھانا کھایا ہے، لیکن ہر بار کہتا تھا کھانا دے دو، مجھے بھوک لگی ہے، اور اسی طرح روز روز ہوتا تھا۔ ان کی امی کی بھی ذہنی صحت ٹھیک نہیں تھی، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ کچھ بہتر تھی، اور اسی طرح وہ گھر سے بھی غائب ہو جاتا تھا۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں رہے گا یا نہیں۔ اس کو ہمیشہ پکڑ کر مختلف عالموں کے پاس لے کر گئے، لیکن سب یہی کہتے تھے کہ اس کے ساتھ 7 قسم کے جنات ہیں، یا آپ سمجھے شیطان ہیں، جن میں سے 3 میل اور 4 فیمیل تھیں۔ عجیب سی حرکتیں ہوتی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی اس نے خود کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ اتنا مارتا تھا کہ اس کا سر پھٹ جاتا تھا، اس کے پورے جسم خون و خون ہوا ہوتا تھا، اونچی اونچی آواز میں کسی سے مخاطب ہوتا تھا، اور عجیب سی ہی زبانوں میں، کبھی انگریزی یا کبھی کوئی اور جو ہماری سمجھ کے باہر تھی، ان میں بولتا تھا یا گالیاں دیتا تھا۔ اس کو دیکھ کر اتنا رونا آتا تھا، کیونکہ وہ کافی خوبصورت چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ خود کو اتنی زور زور سے پوری طاقت کے ساتھ تھپڑ مارتا تھا۔ ہم ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ سامنے بیٹھتے بیٹھتے ہی دور سے ہاتھ لا کر زور زور سے خود کو مارنا شروع کر دیتا تھا۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا تھا، ہم صبح اٹھتے تھے، اس کا پورا منہ سوجا ہوا ہوتا تھا، آنکھ بھی نیلی پڑی ہوتی تھی، ناک سے خون نکلتا ہوتا تھا، کچن میں جا کر خود پہ برتن توڑا کرتا تھا، سر پہ پلیٹ توڑتا تھا۔ اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ اس کے والد صاحب نے اس کو گھر میں باندھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ روز بھاگ جایا کرتا تھا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر لانا پڑتا تھا، اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو مارنا، بچوں کو مارنا، جو کہ وہ برداشت بھی نہیں کر پاتے تھے کیونکہ وہ کافی زور سے مارتا تھا۔ اس کا علاج بھی کافی کرایا، ہاسپٹل لے کر گئے تو وہ نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اس پیشنٹ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، آپ اس کو کہیں اور لے کر جائیں۔ عالم کے پاس لے کر جاتے تھے تو وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ بہت سے لوگ بتاتے تھے کہ سندھ میں کافی لوگ ہیں جیسے جو ایسے لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایک عالم نے بتایا تھا کہ یہ شیطان کافی خطرناک ہے اور یہ پوری فیملی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، کسی کو بھی چوٹ پہنچا سکتی ہیں، کسی کو بھی مار سکتی ہیں۔ انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ اپنی پوری فیملی کا صدقہ دیں۔ ہم 21 لوگ تھے گھر میں، ابو نے سب کا صدقہ دیا اور ہمیں سورہ بقرہ اور کچھ صورتیں دیں جو ہم صبح اور شام پڑھیں، روز پڑھنی تھی۔ شاید اسی وجہ سے باقی فیملی ممبرز محفوظ تھے، لیکن عثمان نہیں ٹھیک ہوا اور اسی طرح خود کو مار مار کر عجیب حالت کی ہوئی تھی۔ وہی بچہ جو اتنا پیارا اور معصوم سا تھا، جس کو دیکھ کر آنکھیں نہیں بھرتی تھیں، اس کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر رونا آتا تھا کہ اس نے کیسے اتنی تکلیف لے لی ہے، اتنا جوان سا بچہ تھا۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ عرصے بعد ہی اس کی حالت بدتر ہو گئی۔ ہاسپٹل لے کر گئے، ڈاکٹر کے انہوں سب بتایا، وہ یہی کہتے کہ اس نے خود کو مار مار کر سر پھاڑ کر اپنا سب ختم کر دیا۔ اس کی نظر بھی چلی گئی تھی۔ سر پہ گہری چوٹوں کی وجہ سے گھر میں ایسی ہی چیزیں پکڑ کر پھرتا تھا۔ اس وقت تو اس نے کھانا بھی بند کر دیا تھا، ایسے جیسے کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ آنکھیں اس کی عجیب سی ہو گئی تھی، ناک بھی ٹیڑھی ہو گئی تھی، چوٹیں لگ لگ کر، اور نہ ہی کچھ کھاتا تھا۔ ایک دن اسی طرح اس کا شدید بی پی لو ہو گیا۔ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے تو اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑ گیا۔ وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کے بعد اس کی پوری باڈی سویل کر گئی تھی، لیکن وہ اتنا ویک تھا کہ سویل ہونے کے بعد بھی اس کی باڈی بہتر لگ رہی تھی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کی شکل اور رنگ واپس اسی طرح ہو گئی تھی جیسے اس کی 15 سال میں ایک خوبصورت سے بچے کی تھی۔ میرے بچے مجھے آ کر بتاتے تھے کہ ماما، چاچو بہت پیارے لگ رہے ہیں، اور میں بس یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ اسے محفوظ کرے اور اس کو جلد سے جلد ٹھیک کرے۔ اور پھر ایسے ہی ایک دن ہاسپٹل میں ہی وینٹیلیٹر پہ ہی اس کی وفات ہو گئی۔ وہاں باہر ہی اس کے کزنز بھی کھڑے رہتے تھے اور ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ صبح کے وقت ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ کہانی کچھ 1990 کی ہے اور 2022 میں ہی اس کی وفات ہو گئی تھی۔ ہم آج تک دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے اور جنت میں جگہ دے۔
کیونکہ اس نے اس دنیا میں کافی تکلیف سہی ہے۔ اس کی پوری زندگی انہی چکر میں گزر گئی، اس کا بچپن بھی انہی سب چیزوں میں گزر گیا۔ کوشش تو کافی کی لیکن جنات نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ اب ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، لیکن ہم مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوئے ہوئے ہیں، ان کی پوری زندگی ایک ٹراما میں ہی گزر جاتی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی یا کسی نے کچھ واقعات سنے ہو تو مجھے ضرور میرے اس جی میل پہ میسج کریے گا، تاکہ میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس کہانی کو لے کر آؤں۔ میری اگلی ویڈیو میں کوئی واقعہ یا کوئی ایسی کہانی نہیں ہے، بلکہ میں آپ لوگوں کے پاس ایک پراپر کیس لے کر آ رہی ہوں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔